لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے، یا جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کچا آدمی تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ جیسا کہ اس مبارک سورت کے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، یعنی معاشرت کے بہترین اصولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر اہل ایمان ان اصولوں کو سمجھ کر انہی کے مطابق زندگی گزاریں تو یقین جانیے کہ ہمارے آپس کے بہت سارے اختلاف، بلکہ تقریباً سارے ہی اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اصول کا بیان اس مبارک آیت کریمہ میں کیا گیا۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو المستلق کا جو قبیلہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری میں لگا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنی سنائی بات پر یقین نہیں فرماتے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ واقعی اسی طرح کا معاملہ ہے، وہ جنگ کی تیاری میں لگے ہیں، اگر وہ جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے تو پھر پہل ہم کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ وہ تو خود بھی تیاری میں لگے ہیں اور دوسروں کو بھی ابھار رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ہجری کا آخر تھا اور 6 ہجری کا شروع، 500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور قبیلہ بنو المستلق پر حملہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اسے غزوہ بنو المستلق بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قبیلہ آپ کے ماتحت آ گیا تو اب ان سے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنی تھی، تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوعمر صحابی تھے لیکن حساب کے بڑے ماہر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مقرر فرمایا کہ آپ جائیں اور ان قبیلے والوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں یہ قبیلہ بنو المستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قبیلے کے قریب پہنچے اور قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا ایلچی سفیر ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ استقبال کے لیے اپنے قبیلے سے باہر نکل آئے۔ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ قبیلے سے باہر نکل کر اکٹھے ہیں، ان کے ذہن میں بات آئی کہ زمانہ جاہلیت میں میری ان کے ساتھ دشمنی تھی اور یہ مجھے مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے واپس آ گئے اور آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ تو مجھے مارنے پہ تل گئے تھے، یہ تو شکر ہے کہ مجھے پہلے خیال آ گیا، میں واپس آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں کہ واقعی اگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے اور میرے ایلچی کو مارنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے تو آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے اور یہ خواہ مخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ واپس آ گئے۔ اب اگر یہ واقعہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کے مطابق اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں فاسق کا لفظ بیان کیا گیا ہے اور حضرت ولید بن عقبہ تو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فاسق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے
کہ اگر اس واقعے میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ثابت ہو بھی رہی ہے تو صحابہ کرام سے گناہ تو ہوئے ہیں، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ اور تیسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کر وہاں جھوٹ تو نہیں بولا تھا، بلکہ یہ تو ایک غلط فہمی تھی، انہوں نے بات کو سمجھا نہیں، معاملے کو سمجھا نہیں، اور غلط فہمی میں آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی۔ اگر یہ روایت مانی جائے تو اس کی یہ 3 جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ایک اور رنگ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ولید بن عقبہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک شریر آدمی، شیطان صفت آدمی ٹھہرا تھا، اس نے آ کے جھوٹ بولا اور کہا کہ جناب یہ تو آپ کو مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب حضرت ولید نے یہ بات سنی تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، تو اس آیت میں فاسق حضرت ولید کو نہیں بلکہ اس شیطان کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی شیطان آدمی آپ کو کوئی خبر آ کے دے تو ولید بن عقبہ کو گویا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق تو کریں، آپ ان سے پوچھ لیتے کہ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو یا کیا مسئلہ ہے، تحقیق کر لیتے، بعد میں آ کے آپ یہ خبر دیتے۔ اب یہ کتنا پیارا اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آپ یقین جانیے آج ہمارے گھروں میں اکثر اختلافات، ہمارے خاندانوں میں، ہماری دوستیوں میں، ہماری رشتہ داریوں میں، یقین جانیے اکثر اختلافات وہ اسی بات پر ہوتے ہیں کہ آ کر کسی نے خبر دے دی فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اکثر یہ جھگڑے پھر عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عورت آ کے دوسری عورت کو بتاتی ہے کہ فلاں تو تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو تمہارے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں غلے کرتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر قرآن کریم کا یہ اصول مسلمانوں کے سامنے ہو کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، قبائل میں یا رشتہ داروں میں، دوستوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ صرف اسی ایک اصول پر عمل کرنے سے ہی انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا اور فرمایا تحقیق کیوں کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت میں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک